الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اس لیے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت درود شریف کو سن کر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شخص کا، اس کے والد گرامی کا نام لے کر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام پہ ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ شادی کے متعلقہ ہم نے تفصیلی پچھلے دروس میں، پچھلی کلاسز میں ہم نے عرض کیا۔ آج دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ لکھا ہوا کہ بچوں کے سلسلہ میں نفسیاتی شعور اور احساسات۔ نفسیاتی شعور سے محبت و شفقت اور رحم مراد ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلہ میں والدین کے دلوں میں پیدا کیا، تاکہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں سے متعلق جو پرانے دستور اور رسم و رواج تھے ان کی قباحت ذہن نشین کرا دی جائے، اور نرینہ اولاد نہ ہونے پر جو اب اجر ملتا ہے اس کا مقام واضح ہو جائے، اور یہ بھی بتلا دیا جائے کہ اگر بچے اور اسلام کی مصلحت میں ٹکراؤ ہو تو ایسے موقع پر والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اولاد کی تربیت میں اس پہلے پیرائے میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں باپ والدین کے اندر اس بات کی سمجھ بوجھ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اولاد کے حوالے سے جو محبت و شفقت اور رحم کا معاملہ ہے اس کو نفسیاتی شعور بولا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ ہم نے کس انداز سے کرنا ہے، اور اگر بیٹے ہوں تو بیٹیاں نہیں ہیں، اس صورت میں کیا ہے، بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں تو اس صورت میں کیا اجر ملتا ہے، اور بیٹیوں کے متعلقہ، لڑکیوں کے متعلقہ جو پہلے رسم و رواج تھے، جو زمانہ جاہلیت کی چیزیں تھیں، ان کی سمجھ بوجھ ہے۔ میں نے اپنے معاشرے میں، اس پاکستانی معاشرے میں نے خود اس چیز کو کئی جگہوں پہ بچپن سے سنا، دیکھا، سمجھا، محسوس کیا کہ بعض گھرانوں میں آج تک یہ ہے، اچھے اچھے گھرانے ہیں، پڑھے لکھے گھرانے ہیں، سمجھدار ہیں، نماز روزہ کرنے والے ہیں، بلکہ آپ بھی عموماً دیکھتے ہوں گے کہ جب بچی پیدا ہو جائے یا دوسری بچی پیدا ہو جائے یا تیسری بچی پیدا ہو جائے تو عموماً ماں باپ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو پچھلے ہم نے کلاس میں بات کی تھی کہ ساس صاحبہ تو پھر اللہ کی پناہ، سسرال کے لوگ اللہ کی پناہ کہ یہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جیسے وہ پیدا کرنے والی جو عورت ہے وہ خود سے اس نے کوئی وہ ڈیزائننگ کرتی ہے، اور ڈیزائننگ کر کے وہ بچوں کو چھوڑ کے بچیاں پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرا، پھر بچوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی، بعض گھرانوں میں بچیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ پرائے گھر میں چلی جائیں گی۔ جائیداد کے مسائل میں بچیوں کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، عورت ذات کو خود پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، جو خود عورت پیدا ہوئی ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے، آگے بچی پیدا ہو گئی ہے، یہ پرایا مال ہے۔
تو اس چیز میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے بیٹے ملیں، بیٹیاں ملیں، نہ ملیں، اس صورت میں ایک بندے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فیصلوں کو سمجھنا، اس پر راضی رہنا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال آگے دیکھیں انشاءاللہ مزید باتیں سمجھ آئیں گی۔ ماں باپ میں بچوں کی محبت فطری ہوتی ہے۔ یہ بدیہی سی بات ہے کہ بچوں کی محبت، ان کی دیکھ بھال، حفاظت، ان سے شفقت اور رحمت کا برتاؤ والدین میں نفسیاتی طور سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے جو جانور ہوتے ہیں ان میں جو والدین ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اولاد کے حوالے سے محبت اور شفقت اور حفاظت کا پہلو موجود ہوتا ہے، لیکن آگے لکھا ہوا اگر بالفرض یہ داعیہ نہ ہوتا تو روئے زمین سے انسان کا وجود ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے انسانیت کی جو فطرت ہے اس کے اندر اس چیز کو رکھا ہوا ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ قرآن کریم نے بچوں کو دنیا کی زینت قرار دیا۔ بچے اللہ جل شانہ کی بڑی نعمت ہیں، جس پر بچے سے مراد یہ نہیں کہ بچہ لڑکا نہیں، دونوں لڑکے لڑکیاں دونوں مراد ہیں، جس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے جس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اولاد اگر نیکوکار اور متقیوں کی راہ پر چلنے والی ہو تو اسے آنکھوں کا ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ نیچے قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے لکھے ہوئے، پہلی جو بات زینت قرار دیا تو اس کے نیچے الکہف، سورۃ الکہف کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اس دوسری بات کا آنکھوں کی ٹھنڈک الفرقان، سورۃ الفرقان کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں مختلف شعراء نے بچوں کی محبت کے سلسلہ میں بڑے عمدہ اشعار کہے جو رقت و محبت سے بھرپور اور احساسات و جذبات سے لبریز ہیں۔ اس سلسلہ میں امیہ بن ابی سلط، ابو بکر ترسوسی اور استاذ عمر بہل امیری کے اشعار نہایت رقت آمیز اور والدین کے دل میں موجزن محبت و شفقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں جو الفت و محبت ودیت رکھی ہے، اس کا باعث بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی صحیح تربیت، دیکھ بھال اور ضروریات و مصالح کا اہتمام کر سکیں۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اولاد کی محبت فطری طور پر رکھی ہوتی ہے، اگر یہ محبت نہ ہو تو لوگ پھر بچے پالے ہی نہ۔ اچھا، اب دجالی فتنوں کے اثرات میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ جو لڑکے لڑکیاں برائی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، وہ شادی بھی نہیں کر رہے ہوتے، اپنی جسمانی خواہشات برائی کے ذریعے پوری کر رہے ہوتے، ان کو اولاد نہیں چاہیے ہوتی۔ وہ اولاد کی ذمہ داری، اولاد کا رونا دھونا، اولاد کے مسائل کو بہت بڑا ایک تکلیف دہ بات سمجھتے ہیں۔ ایسے آج کل ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت آنا جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بچوں سے محبت اور ان پر شفقت ایک عطیہ ربانی ہے۔ بچوں سے محبت، الفت اور پیار اور ان پر شفقت ایک عجیب قابل قدر جذبہ ہے جو ان کی اصلاح و تربیت، دیکھ بھال و پرورش کے سلسلہ میں بڑا اثر رکھتا ہے اور عظیم نتائج کا حامل ہے۔ رحم سے خالی دل والا ترشرو، سخت دل اور قساوت جیسی گندگی خصلتوں کا مالک ہوتا ہے، جن کا اولاد پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان میں بغاوت و انحراف پیدا ہوتا ہے۔ ایسے بچے جہالت، شقاوت اور بدبختی کے گہرے گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے مخلوق کے دلوں میں الفت و محبت اور رحم کے جذبے کو راسخ کیا اور ان اوصاف کے اختیار کرنے اور ان سے آراستہ ہونے کا حکم اور اس کی ترغیب دی اور اس سے عاری ہونے پر وعید بیان کیا۔ ایک صاحب اپنے بچے کو چمٹا رہے تھے، توجہ کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اس بچے پر رحم آتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا جو آپ اس بچے پر کر رہے ہو وہ ارحم الراحمین ہے۔